बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पिछले 2 हफ्तों से कश्मीर की कैंपेन जारी है। सियासी जमातें अपनी पॉलिसी को कश्मीरियों के सामने रख रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी कारकर्दगी को आवाम के सामने रखने के बजाय वफाक पर तनकीद शुरू कर दी है। किसी ने मुझसे ये भी सवाल किया कि ऐसा ही क्यों होता है कि जिस पार्टी की हुकूमत वफाक में होती है वो कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं। इसकी बुनियादी वजह व्यूअर्स ये है कि वफाक ने फ़ंड्स रिलीज़ करने होते हैं और वो लोग जो कश्मीरी हैं या फिर बल्तिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है वो समझते हैं कि क्योंकि फ़ंड्स वफाक के पास हैं तो ये आसानी होगी उस हुकूमत को लाने के लिए। अगर हमने वोट दिया तो फ़ंड्स हमें मिलेंगे। इसकी मुतादिद एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी सेंटर के अंदर तो आपने कश्मीर में आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत नज़र आएगी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो यही आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ कश्मीर में आपको नज़र आए बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने कश्मीर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखा। सैयद मेहदी शाह की हुकूमत थी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है गिलगित बल्तिस्तान में, और बिल्कुल उसी तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कश्मीर में आपको नज़र आई। अब लोग ये कह रहे हैं कि वफाक, चूँकि रिवायत यही है, यही तरीक़ाकार है, लोग ये समझते हैं कि अगर हमने फ़ंड्स को सिक्योर करना है यानी तरक्याती फ़ंड जो रिलीज़ करवाने हैं, जो हुकूमत वफाक में होगी हमें उसके साथ जाना है। तो ये एक बुनियादी सा कुलिया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वफाक को तनकीद का निशाना बनाया जाए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि मरकज़ के अंदर और जो उनके केसेस चल रहे हैं और जो 2023 का इलेक्शन है, मरीम नवाज़ को लॉन्च करके इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन आज की जो तकरीर थी मरीम नवाज़ की, एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि सेम पेज अब शेम पेज बन चुका है। मैं आज तफसील से इस पर बात करूँगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जो तकरीर थी जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि सच बोला, तनकीद नहीं बल्कि सच बोला, और ज़िक्र भी हुआ जुनैद सफदर का भी और इनके बच्चों का भी ज़िक्र हुआ। और एक तस्वीर थी जिसमें जुनैद सफदर पोलो खेल रहे हैं। ये माजरा क्या है और क्यों ज़िक्र किया गया और इसका जवाब जो है मरीम नवाज़ ने क्या दिया, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। क्योंकि जुनैद सफदर जिस दिन पोलो खेल रहे थे कैम्ब्रिज में, अली डार वॉज देयर, इसहाक डार के बेटे, और उनसे और इसहाक डार से मेरी क्या बात हुई थी मैं आपके सामने रखूँगा। व्यूअर्स, सेम पेज शेम पेज बन चुका है, ऐसा कहना है मरीम नवाज़ का। आपको याद होगा नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर एक दौरा हुआ राहील शरीफ आर्मी चीफ़ का, नवाज़ शरीफ दोनों जहाज़ में मौजूद थे। तो मरीम नवाज़ ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि सेम पेज ये होता है। तो अगर ये तासुर वो ये देना चाह रही हैं कि पाकिस्तान के इदारे और हुकूमत एक पेज पर नहीं हैं, और अगर एक पेज पर थे और इनका आपस में कोलैबोरेशन करना, एक दूसरे की बात मानना शेम पेज बन चुका है, तो इस तस्वीर के बारे में मरीम सफदर साहिबा का क्या ख़्याल है? और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि अगर इदारे एक पेज पर नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाई जा सकती। हर इदारा अपने आइनी और कानूनी दायराकार में रहते हुए अगर काम करेगा तभी मुल्क आगे चल सकेगा। तो ये बात करना कि सेम पेज अब शेम पेज बन चुका है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मरीम नवाज़ की तरफ से। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पीस प्रोसेस अफ़गानिस्तान के हवाले से जो चल रहा है और जो इस वक्त मुश्किलात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा था, जिस खुश असलूबी के साथ और जिस खुद एतमादी के साथ मौजूदा हुकूमत ने इन तमाम फ्रंट्स के ऊपर परफॉर्म किया है, ये जीत किसी सूरत भी कबूल नहीं हो रही। और इसकी एक बुनियादी हिस्ट्री है। मैं कह के अपने जो वीलॉग्स है उसमें थक चुका हूँ और बात कर के थक चुका हूँ, और लोग तो अब हमसे ये कहते हैं कि जनाब आपके पास नून लीग के अलावा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नई खबर नहीं है। मसला ये है कि जब इन मौरूसी किरदारों को बार बार लॉन्च किया जाएगा, जब बार बार ये जो स्टेज सेट करते हैं उस पर खड़े होकर पाकिस्तान के इदारों को क्रिटिसाइज़ करेंगे और बेतुकी बातें करेंगे। आप पिछले 5 तकरीरें मरीम नवाज़ की उठाकर देख लें, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको ख़ानदान के लोगों की बात नज़र आएगी, और इसके अलावा इस तकरीर के अंदर कुछ नहीं है।
کشمیر میں کس قسم کے کام کیے گئے, کون کون سے ترقیاتی کام ہوئے, مریم نواز نے ایک بھی دن یعنی ایک بھی تقریر کے اندر ان کاموں کا ذکر نہیں کیا. ہدف تنقید رہا, جھوٹی تنقید رہی, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. وہ عمران خان کی حکومت کے نئے نام رکھے گئے, اداروں کے درمیان اور حکومت کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اور یاد رکھیے گا یہ لوگ یعنی یہ سیاستدان اتنے برے ہیں کہ اپنے اقتدار کو پہنچنے کے لیے یہ کچھ بھی کر دیں گے. اور افغانستان کے حوالے سے جو کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ان سیاستدانوں کی طرف سے, وہ بھی پوری قوم نے دیکھی. اور جو کچھ ماضی میں انڈیا کے حوالے سے ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ویورز, آج جو دوسری اہم چیز تھی, پرائم منسٹر آف پاکستان نے تقریر کی, اور یہ تقریر اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی, جو عکاسی ہے, جو ایک ٹرو ریفلیکشن ہے احتساب کا نظام جس کا نعرہ موجودہ حکومت نے لگایا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اس تقریر کے اندر. کشمیریوں کی ایک بہت بڑی تعداد برطانیہ میں موجود ہے, فیملیز یہاں پر موجود ہیں, اور ایک نسل نہیں کئی نسلیں یہاں پر کئی دہائیوں سے موجود ہے. تو ایک بہت بڑا ووٹ بینک یعنی ان کے ریلیٹیوز کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد, ان کی روٹس برطانیہ بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. آج کی تقریر جس کا حوالہ عمران خان صاحب نے دیا, وہ بار بار برطانیہ کی بات کیوں کرتے ہیں, وہ بار بار نون لیگ کی بات کیوں کرتے ہیں, کیونکہ نواز شریف اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی قوم کے سامنے رکھنا اور اس کا بار بار ذکر کرنا کہ کچھ ایسے کردار موجود ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر جو ملک سے بھاگ گئے ہیں. یہ عجیب نظام ہے کہ آپ کو وقت کی عدالت یعنی پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے, جو سب سے ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری ہے, وہ سزا دیتا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں اور ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور اب جو مریم نواز نے یہ بات کہی, اور میں اس کا ذکر بھی لازمی کروں گا کہ نواز شریف کو مائنس کرنے والے یاد رکھیں کہ اب نواز شریف پلس ہو چکے ہیں. نواز شریف سیاست کے اندر بھی پلس ہو چکے ہیں, اور ان کی بہت ساری وہ تصویریں جو وہ شیئر کرتے ہیں, خاندان کے لوگ جو شیئر کرتے ہیں, کافی پیتے ہوئے خاندان کے لوگوں کے ساتھ واک کرتے ہوئے, اگر وہ پلس ہو چکے ہیں اور حشاش بشاش ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب انہیں پاکستان واپس جانا چاہیے. اور جس قانون نے انہیں سزا دی ہے اپنی سزا کو پورا کرنا چاہیے. اسی طرح اگر وہ بھاگتے رہے اور اپنا جھوٹا بیانیہ قوم پر مسلط کرتے رہے تو قوم بیوقوف نہیں ہے. تو یہ تاثر مریم نواز کی طرف سے دیا جا رہا ہے. آج دوسرا جو گلہ کہیں شکوہ کہیں جو انہوں نے قوم کے سامنے رکھا, کشمیریوں کے سامنے رکھا, کہ جنید صفدر جو ہے وہ نواسہ ہے نواز شریف کا, اور وہ گولڈ سمتھ کا نواسہ نہیں ہے. تنقید کی گئی ہے, پرسنل اٹیک کیا گیا ہے عمران خان کے اوپر. عمران خان کے بچے یہیں پہ پیدا ہوئے, یہیں پہ بڑے ہوئے, اور ان کی پوری فیملیز یہاں پر موجود ہیں. لیکن یہ لوگ بھاگ کر یعنی وطن سے دور انہوں نے ایک اپنا وطن بنایا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا یہ فرق ہے جسے کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا. اور اس کا جواب ایک اور بھی میں آپ کو دوں گا, کیونکہ آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بچے بھاگ گئے ملک سے, اور پہلے اپنے منشی کو بھگایا, پھر بچوں کو بھگایا. یعنی برطانیہ کو اپنا ملک قرار دیا گیا ہے انڈائریکٹلی اس خاندان کی طرف سے. حشاش بشاش ہیں, پلس ہو چکے ہیں, تو پاکستان واپس کیوں نہیں چلے جاتے. ایک تصویر جنید صفدر کی پولو کھیلتے ہوئے سامنے آئی جس کا ذکر عمران خان نے بھی کیا. جس دن جنید صفدر صاحب پولو کھیل رہے تھے تو میری اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی, اور میں نے ایک ٹویٹ دیکھی پاکستان کے ایک چینل کے صحافی ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر. تو میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا, اور تو اسحاق ڈار صاحب سے میری بات ہوئی. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جو جنید صفدر ہے اس کا پولو کا میچ ہے, اور علی ڈار بھی وہ دیکھنے گیا ہوئے. تو پھر پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب بھی وہ میچ دیکھنے گئے. تو وہ بچے جو برطانیہ میں جن کے بڑے بھاگ کر آ گئے, اور جو اپنے آپ کو اب برٹشرز کہتے ہیں, تو قوم کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کا پاکستان سے کیا تعلق ہے. اور عمران خان نے اپنے بچوں کو پاکستان کی سیاست میں نہیں اتارنا, نہ ہی وہ کلیم کرتے ہیں. لیکن نواز شریف کی اولاد اور پھر آگے کی اولاد جو ہے اسے تیار کیا جا رہا ہے کہ بیٹا کل کو آپ نے پاکستان کی سیاست کو جا کر سنبھالنا ہے. اور یاد رکھیے گا آنے والے جو سال ہوں گے, اگلی دہائیاں ہوں گی, وہ دیکھیں گی
کہ جس طرح نواز شریف کے بعد مریم کو اتارا گیا، آنے والے دنوں میں یعنی آنے والی دہائیوں کے اندر جنید صفدر کو بھی سیاست میں اتارا جائے گا۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اور دو تصویریں جو بہت ہی اہم ہیں، مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں کہ نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ پلس ہو چکے ہیں تو پاکستان واپس آ جائیں، اور جو تصویر انہوں نے شیئر کی تھی انہیں اس تصویر کو دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے کہ سیم پیج اب شیم پیج بن چکا ہے۔ اپنے اس بیان کے حوالے سے پاکستان کے اداروں سے معافی مانگنی چاہیے، اور دوسری طرف جو جنید صفدر کی تصویر تھی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پولو میچ کھیلتے ہوئے جو ریفلیکشن ہے، جو عکاس ہے کہ سیاستدان کے بچے ملک میں تو نہیں رہتے لیکن ملک سے باہر جو کام کرتے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ ویورز، بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے جب بھی جنید صفدر کی بات آتی ہے۔ مریم صاحبہ کو برا لگتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا، اور میں آئی وٹنس بھی ہوں، ایک واقعہ پیش آیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا، اور جب جنید صفدر وہاں سے گزرا تو اوبویسلی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی، گفتگو ہوئی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح وہاں پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور کس طرح جنید صفدر کو سے بات کی جاتی ہے، روکا جاتا ہے۔ تو وہ سینز بھی موجود ہیں، اور جب یہ سوال ایک صحافی نے مریم صفدر سے کیا تو مریم صفدر کو بہت ہی برا لگا، اور انہوں نے اس صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب، میں آپ کی بھی ٹویٹر جو ٹائم لائن ہے وہاں پر دیکھتی ہوں کہ آپ کس قسم کی خبریں شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ذاتیات کی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے۔ ان سیاستدانوں کو کم از کم، وہ سیاستدان جو ملک چھوڑ کر یہاں پر آ کر بس گئے، انہیں پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جن کی جائیدادیں باہر ہوں گی، جن کے بچے باہر ہوں گے، انہوں نے پاکستان سے کیا محبت ہوگی۔ پھر جی ہماری آج کی ویڈیو ہے، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کل انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ شاہین صباحی صاحب ہمارے ساتھ ہوں، اور آخری شو اور قصہ نصف صدی کا ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔